گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، جیسا کہ سورہ منافقون آیت نمبر 4 نکال کر دیکھیں گے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کے باتوں پر اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہو، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں منافقوں کی کچھ صفتیں بتایا، ان منافقوں کی صفت بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ منافق بزدل ہوتے ہیں۔ منافق کون؟ جو گناہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، منافق گناہوں میں مبتلا رہتے، دل میں کچھ چھپا کے رکھے، ظاہری طور پر کچھ دکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ منافقین کو بزدل بولا۔ تو اگر ہم ہمارے صحابہ کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھیں گے نا، ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں صحابہ بزدل نہیں تھے، صحابہ بزدل نہیں تھے کیونکہ صحابہ گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن جن مشرکوں سے، جن منافقوں سے جب کبھی بھی جنگیں ہوئی کافروں کے ساتھ، تو صحابہ بغیر ڈرے کے لڑے، تعداد میں کم تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ کی جیت حاصل ہوئی، کئی جنگوں کو جیت لیے، لیکن گناہ گار لاکھوں کے تعداد میں تھا، اس کے باوجود بھی ہار میں ان کی جنگیں تبدیل ہو گئی، ان کو کئی نقصانات اٹھانا پڑے۔ اور صحابہ کے زمانے میں پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ صحابہ کے نام لے کر ڈرتے تھے۔ کیوں؟ صحابہ کے اندر اتنی ہمت کیوں، اور ان مشرکوں کے اندر اتنا ڈر کیوں تھا؟ کیونکہ مشرک جو ہے گناہوں میں مبتلا تھے، اور صحابہ گناہوں سے بچے ہوئے اور ایمان والے تھے، اللہ پر یقین تھا، اللہ پر ایمان تھا، اس لیے صحابہ سے پوری دنیا ڈرتی تھی۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ جو گناہ کرتا وہ بزدل ہو جاتا، اس کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا، جتنے بھی لوگ یہ جنوں کا، جادوؤں کا سہارا لیتے ہوئے جنوں جادوؤں سے ڈرتے نا، یہ سب گناہ گار ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے پوچھتے، ذرا سا کہیں بھی نکل گئے، رات کو کہیں سے کچھ آواز سن لیے، تھوڑا خواب میں کچھ نظر آ گیا، کوئی کہیں پر چھاؤں نظر آ گیا، گھر میں کرنٹ چلے گیا، اندھیرا ہو گیا، حمام میں چلے گئے، کرنٹ چلے گیا، اندھیرا ہو گیا، فوراً کوئی آواز آ گئی، ڈر پیدا ہو جاتا، وہ ڈر سے باہر نکلے، صبح بخار آ جاتی۔ کیوں؟ گناہ گار جو ہوتا وہ ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا، وہ نہیں ڈرتا۔ اس لیے میں کئی مرتبہ مثال دیا آپ لوگوں کو، اگر کوئی آدمی جو نیک ہے، جو متقی ہے، جو موحد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا ہے، اگر اس کے گھر کے سامنے صبح اٹھنے کے بعد نیمبو، اگر 2-3 نیمبو گرے ہوئے، یا پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی ہلدی بھی اگر ملا کے کوئی پھینک دیا ہو، اس کا عقیدہ کیسا رہتا؟ اور جو گناہ گار ہے، جو شرک کرنے والا ہے، جو مردوں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر یقین کرنے والا ہو، اس کے گھر کے سامنے اگر کوئی نیمبو کاٹ کے پھینک دے، دونوں کی حالت زمین آسمان میں فرق ہو جاتا۔ جس کے دل میں اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اور گناہ کرنے والا مشرک جو ہوتا ہے، اس کے گھر کے سامنے اگر نیمبو دیکھ لیا تو فوراً اب وہ نیمبو جہاں پڑا ہے اس کے آگے قدم نہیں رکھتا، اس سے پہلے ہی دور پیچھے واپس چلے جاتا، اور فوراً اپنے مولانا کو فون لگا دیتا، اور اپنے جو پیراں ہیں، ان کے مرشدہ ہیں، ان کو فون لگا دیتا، مول صاحب میرے گھر کے سامنے کوئی نیمبو ہے، 3 نیمبوਆਂ ہیں، کیا کروں میں؟ اس کے ساتھ بھلا میں بھی ہے، اس کے ساتھ کچھ ہلدی بھی ہے، فلاں بھی ہے، کالے مرچاں بھی ہے، کیا کروں؟ فوراً مول صاحب وہاں سے بول دیتے، تھوڑی دیر صبر کرو، میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں۔ ختم، وہ بتا دیے، تیرے اوپر کوئی جادو کر دیا، تیرے گھر پہ کوئی کر دیا، اس لیے وہ نیمبو پھینک کے چلا گیا۔ مول صاحب کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں، 10,000 لے کے آ جا، میں اس کو بھگا دیتا ہوں۔ یہ دھندا ہے یہ۔ لیکن وہی اگر مواحد ہوتا تو اچھا نیمبو فری میں مل گئے، بھائی مارکیٹ میں بڑے مہنگے مل رہے، چلو اسی کو لے کے کاٹ کے کھا جاتا، میرے جیسا والا ہوتا تو ڈرتا نہیں بالکل، اعوذ باللہ پڑھ کے ختم، آیت الکرسی پڑھ کے کچھ بھی ہوا ختم، اس کو ڈر نہیں، کیونکہ اس کو اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ جنہ جادواں یہ میرے اوپر کوئی اثر نہیں کریں گے، کیونکہ میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، یہ ہمت والا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، اس لیے جتنے بھی لوگ گھر سے باہر نکلتے، کالی بلی سامنے آئے تو پیچھے مڑنے والے کون؟ یہی ڈر پھوک لوگ ہیں۔ یہ ڈر کس لیے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیتا، اس لیے یہ دن اچھا نہیں، وہ دن اچھا نہیں، یہ تاریخ اچھی نہیں، وہ تاریخ اچھی نہیں، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، یہاں شادی نہیں کرنا، وہ کپڑے نہیں، یہ کلر نہیں، یہ سب ڈر کے زندگی گزارنے والے۔ کیوں ڈرتے؟ کیونکہ وہ لوگ گناہ کرتے، گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیتا ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، نیکی کے کام کرنے والے، وہ دنیا کی ان چیزوں سے نہیں ڈرتے۔
اس لیے تعویذ لٹکانے والوں کو اگر ہم بولیں گے نا کہ تعویذ نکالو باجی کہیں کو تعویذ لٹکا لیے، اتنا ماشاءاللہ خوبصورت بچہ ہے، چھوٹا سا 1-2 سال کا بچہ ہے، آپ کالے تعویذاں گھنگرواں گلے میں ہاتھوں میں پورے لٹکا کے رکھے، کیا ہے یہ، نکالو، فوراً ڈر جاتے، نہیں 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 تعویذ نکالے تو میرا بچہ مر جاتا، تعویذ نکالے تو میرا بچہ وہ کیا ہے جادو جنوں کا شکار ہو جاتا، بری نظر لگ جاتی، ڈر ان کے اندر ہوتا۔ لیکن جو تعویذ نہیں لٹکاتے، اللہ کے فضل سے میرے 5 لڑکے ہیں، زندگی میں کبھی تعویذ نہیں لٹکا، زندگی میں کبھی تعویذ کوئی جادو نہیں ہوا، کوئی نظر نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم چیلنج کرتے، اگر کسی کے پاس ہے ہمت تو کر کے بتاؤ ہمارے اوپر جادو۔ ارے اللہ سے ڈرو، دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نیک کام کرو، یہ تعویذوں سے، دھاگوں سے، بلیوں سے، کتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یاد رکھو۔ اس لیے نیکی کرنے سے ہمت آتی، گناہ کرنے سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈر بٹھا دیتا، ڈر ڈال دیتا، انسانوں کا ڈر، جانوروں کا ڈر، بے جان چیزوں کا بھی ڈر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا۔